ناظرین اکرام، حضرت شیخ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سلطان الطریقت ہیں، گنج حقیقت ہیں، برہان الشریعت ہیں، آپ سادات حسنی سے ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب چند واسطوں سے حضرت سیدنا زید شہید رضی اللہ عنہ ابن امیر المومنین حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ پر منتہا ہوتا ہے۔ آپ کے آباء و اجداد غزنی کے رہنے والے تھے۔ آپ کے دادا کا نام حضرت علی ہے، آپ کے والد ماجد کا نام عثمان ہے۔ آپ غزنی میں پیدا ہوئے، آپ کا نام علی ہے، حجویر شہر کا نام نہیں ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو حجویری اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ حجویر شہر میں رہتے تھے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ غزنی کے ایک محلے کا نام حجویر تھا، اس لیے آپ علی حجویری کہلاتے ہیں۔ آپ کی کنیت ابو الحسن ہے۔ آپ داتا گنج بخش کے لقب سے پکارے جاتے ہیں۔ آپ کو داتا گنج بخش کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ تسمیہ کچھ یہ ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب لاہور میں رونق افروز ہوئے تو آپ کے مزار مبارک پر اعتکاف فرمایا۔ چلتے ہوئے حضرت خواجہ غریب نواز نے یہ شعر پڑھا: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، آنکھ سارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ اسی روز سے آپ داتا گنج بخش کے لقب سے مشہور ہوئے۔ بعض لوگ تو آپ کو گنج بخش کے لقب سے ہی پکارا کرتے تھے۔ آپ علم ظاہری کی تحصیل سے فارغ ہو کر علم باطنی کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ کے استاد شیخ ابو القاسم آپ سے فرماتے ہیں: فقیر کے لیے حاضری مرشد سے بہتر اور کوئی چیز نہیں۔ فقیر کو چاہیے کہ حاضری مرشد کی رکھے۔ مرشد وہ ہوتا ہے جو کہ غواص ہو، نہ کہ مقصد۔ فقیر کو چاہیے کہ اگر اپنے میں قوت پائے تو تب بیعت کرے، اور اپنے میں قوت نہ ہو تو دونوں خراب ہوں گے۔ آپ شیخ ابو الفضل بن حسن ختلی کے مرید ہیں۔ وہ مرید حضرت خضری کے اور وہ مرید حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں۔ آپ نے خراسان، مرد آذربائیجان وغیرہ کی سیر و سیاحت فرمائی، بہت سے درویشوں سے ملے اور بہت سے برگزیدہ ہستیوں سے استفادہ کیا۔ حضرت شیخ ابو القاسم غرغانی، حضرت شیخ ابو سعید ابو الخیر اور حضرت شیخ ابو القاسم کو شیریں کے روحانی فیوض سے آپ بہرہ مند ہوئے، مرشد کے حکم سے ہندوستان تشریف لائے۔ واقعہ اس طرح ہے کہ آپ نے ایک رات اپنے پیر روشن ضمیر کو خواب میں دیکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ تم کو لاہور کا خطب بنایا گیا ہے، لاہور تمہارے سپرد کیا گیا ہے، لاہور جاؤ۔ آپ نے خواب میں ہی اپنے پیر سے عرض کیا کہ لاہور میں پہلے سے خواجہ حسن زنجانی رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں، ان کی موجودگی میں میرا لاہور جانا بیکار ہے۔ آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو جواب دیا کہ بحث و مباحثے کی ضرورت نہیں، دیر نہیں لگانا چاہیے، جلدی روانہ ہو۔ حکم پاتے لاہور روانہ ہوئے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آپ سلطان مسعود بن سلطان محمود غزنوی کے لشکر کے ساتھ ہندوستان تشریف لائے، اور بعض لوگ اس سے متفق نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ آپ شیخ احمد جمعدی سرخسی اور شیخ ابو سعید حجویری کے ہمراہ ہندوستان تشریف لائے، لاہور میں پہنچے اور رات ہو جانے کی وجہ سے آپ نے شہر سے باہر قیام فرمایا۔ صبح جب شہر میں داخل ہوئے تو ایک جنازہ آتے دیکھا۔ دریافت کرنے پر آپ کو معلوم ہوا کہ حضرت شیخ حسن زنجانی رحمۃ اللہ علیہ انتقال ہو چکا ہے۔ اب آپ کو معلوم ہوا کہ پیر و مرشد کے فرمان میں کیا مصلحت تھی۔ آپ نے لاہور میں مستقل سکونت اختیار فرمائی، تعلیم اور رشد و ہدایت پر مشغول ہوئے۔ آپ نے سن 465 ہجری میں اس جہان فانی سے کوچ کیا۔ بعض کے نزدیک آپ کا وصال 456 میں ہوا۔ مزار پر انوار لاہور میں فیوز و برکات کا سرچشمہ ہے۔ آپ خود میں زمانہ تھے، ذکر و فکر اور مراقبہ، مباحثہ اور عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے تھے۔ دنیاوی علائشوں سے پاک صاف تھے۔ آپ کی ذات و صفات سے بہت سے بندگان خدا کو فیض پہنچا۔ آپ ایک عالم تھے، آپ نے بہت سی کتابیں بھی لکھی۔ محترم ناظرین، اب ہم آپ کے سامنے حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی چند کرامات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ رائے راجب نے جس طرح اسلام قبول کیا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ روز ایک بوڑھی عورت اس طرف سے گزرتی جس کے سر پر دودھ کا مٹکا رکھا ہوتا تھا۔ آپ نے اس عورت کو بلا کر کہا کہ تم اس دودھ کی قیمت لے لو اور یہ دودھ مجھے دے دو۔ اس عورت نے جواب دیا کہ یہ دودھ میں تمہیں نہیں دے سکتی، کیونکہ یہ دودھ ہم کو مجبوراً رائے راجیو جوگی کو دینا پڑتا ہے۔ اگر نہ دیں تو اس کا یہ اثر ہوتا ہے کہ جانوروں کے تھنوں سے بجائے دودھ کے خون نکلنے لگتا ہے۔ آپ اس عورت کی بات سن کر مسکرائے اور فرمایا، اگر تم یہ دودھ مجھے دے دو گی تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے تمہاری گائیں بہت زیادہ دودھ دیں گی اور جانوروں پر بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ چنانچہ اس عورت نے آپ کو دودھ دے دیا۔ آپ نے اس دودھ میں سے تھوڑا سا پی لیا اور باقی دودھ دریا
میں پھینک دیا۔ اور جب بوڑھی عورت واپس گھر آئی اور شام کو جانوروں کو دھویا تو جانوروں نے اس قدر زیادہ دودھ دیا کہ سارے برتن ہی ماشاءاللہ بھر گئے اور دودھ ختم نہیں ہوا۔ یہ خبر آئین فائن قریب و جوار کے دیہات میں پھیل گئی اور لوگ دور دراز دیہات سے اپنے اپنے جانوروں کے دودھ آپ کے پاس لانے لگے۔ آپ کا یہ دستور تھا کہ آپ تھوڑا سا دودھ ان کے مٹکوں میں سے پی کر باقی دودھ دریا میں بہا دیتے، اور جب ان لوگوں نے گھر جا کر اپنے جانوروں کو دھویا تو انہوں نے بے حساب دودھ دیا، اور اس کرامت کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کوئی دودھ والا بھی رائے راجو جوگی کی طرف رخ نہیں کرتا تھا اور آپ کے پاس لوگ جوک در جوک آنے لگے۔ رائے راجو جوگی کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ بہت پریشان ہوا اور آپ کی خدمت میں آ کے کہنے لگا، دودھ تو آپ نے ہمارا بند کرا دیا ہے، اب میں آپ کا کوئی اور کمال دیکھنے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں کوئی جادوگر نہیں کہ تمہیں کمال دکھا سکوں، میں ایک عاجز انسان ہوں، باقی اگر تم میں کوئی کمال ہے تو دکھاؤ۔ چونکہ اس جوگی نے بڑی بڑی ریاستیں کی تھی اور مجاہدات آپ نے بھی کیے تھے، وہ آپ کے سامنے ہوا میں اڑنے لگا۔ جب وہ ہوا میں اڑ رہا تھا تو آپ نے اپنی جوتی مبارک اس کی طرف پھینک دی، چنانچہ وہ جوتیاں اس کے سر پر پڑنے لگیں۔ جب حق کے سامنے باطل کی کوئی پیش نہ کی گئی تو اس نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر معافی مانگی اور اسلام قبول کیا اور آپ کے دستے حق پر بیعت کی، اور اس بیعت کے بعد آپ اس کے باطنی اور روحانی اصلاح فرمانے لگے۔ قبول اسلام اور حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سے تربیت پانے کے بعد رائے راجو تاریخی صوفیہ میں حضرت شیخ ہندی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ یہ واقعہ تذکرۃ الاولیاء پاکستان سے لیا گیا ہے اور یہ ہو بہو آپ کے سامنے نقل کیا گیا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے مرشد کے افراد جاتے ہوئے آذربائیجان کی آبادی میں سے گزرا، وہاں پر 2-3 خرقہ پوش موجود نظر آئے جو گندم کے ڈھیر پر کھڑے تھے، اور انہوں نے اپنے خرقہ کے دامنوں کو کسانوں کے آگے پھیلا رکھا تھا تاکہ ان کے دامن میں اس گندم میں سے کچھ ڈالیں۔ فرماتے ہیں کہ میرے مرشد نے ان کی جانب نگاہ ڈالی اور قرآن پاک کی یہ آیت مبارک تلاوت فرمائی، مفہوم یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خریدی تو ان کی تجارت نے ان کو کوئی فائدہ نہ پہنچایا اور یہ ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں میں نے اپنے مرشد سے عرض کیا، حضور یہ کس قدر ذلت میں مبتلا ہے کہ لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل ہو رہے ہیں۔ شیخ نے فرمایا کہ ان کے پیر کو مرید جمع کرنے کی ہرس ہوئی ہے اور ان کو بھی دنیا اکٹھی کرنے کی ہرس ہو گئی ہے، اور کوئی ہرس کسی سے بہتر نہیں ہے، اور عمر و حکمت کے خلاف کسی کو دعوت دینا ہرس محض ہوتی ہے۔ یہ واقعہ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کشف المجوف میں سے آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ لاہور شہر میں فیوز و برکات بانٹتا ہوا حضرت داتا علی حجویری کا مزار پرانوار آج لاہور میں 981واں سالانہ عرس منایا جا رہا ہے۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجیے اور سبسکرائب کریے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام اپڈیٹس مل سکیں۔ اپنے دوستوں کا خیال رکھیے، اللہ اور اللہ کے رسول سے بہت محبت کیجیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔